رات کو اڈیالہ کے باہر عمران خان کی فیملی کے ساتھ جو سلوک کیا گیا، اس کے بعد اب عمران خان کی جو فیملی ہے، علیمہ خان، نورین صاحبہ اور اس کے ساتھ ساتھ عظمیٰ خان، اب یہاں پریس کانفرنس کے لیے پہنچ چکی ہیں۔ آج ہم یہاں جمع ہوئے ہیں، ریاست کی جانب سے ایک اور بربریت کا مظاہرہ کیا گیا۔ کل شام خان صاحب کی بہنیں ہمارے ساتھ ہیں، ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ جو کچھ کل ہوا وہ آپ کے سامنے ہے، بہنیں بیان بھی کریں گی اور آگے کا لائحہ عمل ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ میں علیمہ یہ پہلی دفعہ ہے کہ ہم یہاں پہ ہم نے کبھی پریس کانفرنس کی نہیں ہے، لیکن جو حالات اب ہوتے جا رہے ہیں یہی وجہ ہے کہ ہمیں اب ہم اس طرح بیٹھ نہیں سکتے۔ ہم یہ بڑے صبر سے ہم نے 2-2.5 سال گزارے ہیں، نہ کبھی قانون توڑا ہے، نہ کبھی ہم نے کوئی انتشار کیا ہے، نہ ہم نے کسی کو اٹیک کیا ہے۔ ہم بڑے پیار سے، اور آپ کئی لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، سوشل میڈیا والے بھی، میڈیا والے بھی، جنہوں نے یہ دیکھا ہے کہ ہم ہمیشہ آپ لوگوں سے بھی اچھی طرح گھل مل کر ہم بیٹھتے ہیں، کیونکہ ہمیں کئی گھنٹے جیل کے باہر گزارنے پڑتے ہیں، کئی گھنٹے۔ ہم کم سے کم 450 دن، جو کسی نے مجھے حساب بتایا ہے کہ 450 دن ہم جیل کے اندر جاتے رہے ہیں، اور جیل کے اندر 450 دن کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر کئی گھنٹے ہم باہر بھی کھڑے ہوتے ہیں۔ اور آپ لوگوں نے دیکھا ہے کہ نہ کبھی ہم نے انتشار کیا ہے، ہم وہاں بڑے پیار سے سب کے ساتھ بیٹھتے ہیں، اور ہم نے بڑے صبر سے یہ ٹائم گزارا ہے۔ عمران خان کو انہوں نے قید تنہائی میں ڈالا ہوا ہے۔ پچھلے 1 مہینے میں ہم جب ہر منگل کو وہاں پہ موجود ہوتے ہیں، لائرز بھی، اور جو 6 لائرز کو اجازت ملی ہوئی ہے عدالت سے، اور فیملی ممبرز 6 مل سکتے ہیں۔ انہوں نے بند کرتے ہوئے عمران خان کی قسطوں سے ایک کر کے، جیسے سانس کسی کا بند کرتے ہیں، انہوں نے ایک کر کے یہ حالت ہو گئی کہ پچھلے 1 مہینے میں میری بہن ڈاکٹر عظمیٰ کو اب کیونکہ ہم وہاں پہ سڑک کے اوپر ہم نے احتجاج کیا ہے، کیونکہ ہم اپنا حق مانگ رہے تھے، ہمیں عدالت سے بھی اجازت ملی ہوئی ہے، ہمیں کئی عدالت کے آرڈرز ہیں کہ ملاقات کر سکتے ہیں، ہم جیل جو مینیول ہے اس کے مطابق بھی ہم عمران خان سے ملاقات کر سکتے ہیں۔ اور انہوں نے آہستہ یہ مرضی کے مالک ہیں کہ کسی کو بھیج دیا، کسی کو نہ بھیجا، کسی دن بالکل نہ بھیجا۔ 2 ہفتے پہلے اور اس سے پہلے تیسرے ہفتے پہ میری بہن ڈاکٹر عظمیٰ کو 20 منٹ کے لیے 4:30 بجے، کیونکہ ہم سڑک کے اوپر بیٹھ گئے تھے، 5 ہفتے پہلے، کیونکہ ہم سڑک پہ بیٹھ گئے تھے، تو انہوں نے کہا چلیں ڈاکٹر عظمیٰ کو اندر بھیج دیتے ہیں۔ ہم بارش میں اس دن باہر بیٹھے رہے جب تک ڈاکٹر عظمیٰ باہر نہیں آئیں۔ تو کل بھی ہم نے، جو پچھلا ہفتہ تھا منگل کو، SHO نے کہا کہ آپ یہاں سے اٹھ جائیں، ہم آپ کو کمٹ کرتے ہیں کہ اگلے ہفتے آپ کی ملاقات ہو جائے گی۔ ہم وہاں سے اٹھ گئے، وہاں اڈیالہ کے باہر سے، اور کل جس قسم کی وہاں گفتگو ہو رہی تھی، کئی جرنلسٹ نے ہمیں کہا کہ یہ جو SHO ہیں یہ کہتے ہیں کہ آپ لوگوں کو مار پڑواتے ہیں تاکہ پھر وہ لوگوں کو پکڑوا دیتے ہیں، مطلب مار پڑواتے ہیں، آپ کے اشارے پہ مار پڑتی ہے تاکہ پھر آپ یہاں سے جا سکیں۔ اس قسم کی باتیں جو یہ پولیس والے وہاں پہ کرتے ہیں، ہم نے کہا آج ہماری ملاقات نہیں ہوگی، ہم یہاں سے نہیں اٹھیں گے۔ ہم سائیڈ واک فٹ پاتھ کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے، 20-25 ہم زیادہ سے زیادہ لوگ تھے ہمارے، اور اڈیالہ سے کوئی ½ کلومیٹر دور ہم بیٹھے ہوئے تھے۔ تھوڑے سے صحافی تھے، پہلے پولیس نے جو سوشل میڈیا والے ان کو مارا، کیونکہ یہ ڈرتے، کیونکہ ان کے یہ فون چھین لیتے ہیں، تو یہ پہلے وہاں سے ان کو انہوں نے ختم کیا، بھیجا۔ پھر انہوں نے اٹیک کیا، ہمارے یہاں KP کے منسٹر بیٹھے ہوئے، مینا خان اور شاہد خٹک اور شفقت امان، یہاں پہ دیکھیں عبدالسلام، یہ سارے وہاں پہ موجود تھے، یہ انہوں نے ہمارے ساتھ، حالانکہ ہم نے کئیوں کو کہا کہ آپ یہاں سے چلے جائیں، اب لگ رہا ہے کہ انہوں نے بتیاں بند کر دی ہیں، آپ کے اوپر یہ اٹیک کریں گے۔ ہم نے کہا کہ عام طور پہ ہمیں یہ نہیں کچھ کہتے خواتین کو، تو آپ یہاں سے مر چلے جائیں، کیونکہ یہ آپ کو اریسٹ کر لیں گے۔ ہم کئیوں کو کہتے رہے، لیکن کئی لوگ انفارچونیٹلی وہ جانے کو تیار نہیں تھے، اور وہ وہاں سے نہیں جا رہے تھے۔ انہوں نے پہلے بتیاں بند کی،
फिर उन्होंने इतनी बुरी तरह, ये मैं क्योंकि आई विटनेस हूँ, कि इन्होंने इतनी बुरी तरह पानी भूल गई हूँ कि एक बच्चा उसने आके कहा कि पाइप दिखाई कि ये पानी, यहाँ पे पानी की पाइप डाली है, ये पानी छोड़ने लगे हैं। तो हमने कहा पानी छोड़ दें, हम पानी के अंदर बैठे रहे, हम सारे पानी के अंदर बैठे रहे। उस बच्चे ने क्योंकि बता दिया था कि पानी छोड़ने लगे हैं, इन्होंने उस बच्चे को मारा, उस बच्चे को उठा के वैन में बंद किया। वो 12 साल का बच्चा है, ठीक है। और हमें आके कहते हैं पुलिस वाले, असल में ये बच्चे ने शैतानी की थी और ये बच्चे ने पानी छोड़ा था। क्योंकि यहाँ पे क्या कहते हैं, अखलाकियात इतनी ख़त्म हो चुकी हैं कि सच और झूठ तो यहाँ पे बड़े आराम से बोल देते हैं। फिर उसके बाद इन्होंने जब मारना शुरू किया है, मैं आई विटनेस हूँ, जिस तरह उन्होंने मीना खान को, वो मिनिस्टर हैं केपी के, वो ऑफिस होल्डर हैं केपी के, इलेक्टेड मेंबर हैं, पाकिस्तान के लोगों ने उनको मुंतखब करके भेजा हुआ है केपी की असेंबली में, इनको इतनी बुरी तरह उन्होंने मारा है। उन्होंने शाहिद खटक को मारा है, उन्होंने शफकत अवान को मारा है, उन्होंने अब्दुल सलाम को, इनको सबको, ये आपके इलेक्टेड मेंबर्स हैं यहाँ पे। क्या पंजाब की पुलिस ये इनका तरीक़ाकार है? अगर केपी से इलेक्टेड कोई आएगा पंजाब के अंदर तो उनको मारा जाएगा। शफकत अवान यहाँ के एमएनए हैं। हम इससे का बात कर रहे हैं, इससे क्योंकि पीटीआई है, इसलिए क्योंकि हम ये पाकिस्तानी हैं, हम यहाँ पाकिस्तान के लोग हैं। फिर उन्होंने उसके बाद क्या किया, उन्होंने पहले मेरी बहन को, हमें तो नज़र ही नहीं आया, मेरी बहन को पहले हमें समझ ही नहीं आई, पुलिस की औरतें इन्होंने बुलाई, पूरी गुल्लू बटनियाँ थी। ये पाकिस्तान में हम औरतें हैं। मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये जो आप हमारी इखलाकियात ख़त्म कर रहे हैं, मरियम नवाज़ यहाँ पे ये चीफ मिनिस्टर है पंजाब की, ये जान के ये इस किस्म की ख़वातीन को लेकर आ रही हैं, जिन्होंने, मैं आपको ये बता दूँ क्या नाम था उस औरत का, गुलनाज। वो खड़ी होके इन औरतों को, वो अपनी पुलिस वालों को कह रही थी इनको मारो। उन्होंने जिस तरह मेरी बहन नौरीन नियाज़ी को 71 साल की हैं, इन्होंने ज़मीन पे, पहले हमें समझ ही नहीं आई कि उन्होंने ज़मीन पे गिराया हुआ इन्हें, और उन्होंने सारी औरतें ये साथ खड़ी थी, इनको घसीट रही थी सड़क के ऊपर। और नादिया खटक उनको मेरे ख्याल में रोकने की कोशिश, हमें खुद नहीं समझ आई, इतनी मुश्किल से उनको यहाँ से बचाया उन औरतों से। ये बदमाशी कर रही थी इनके साथ। ये कोई तरीक़ाकार है कि जिस तरह आप एक बुज़ुर्ग औरतों को, ये पाकिस्तान की ये हमारी आप अखलाकियात हो गई हैं। आपका ख्याल है आप हमें मार के आप डराएंगे हमें? हम बिल्कुल जाएंगे वहाँ पे। आपका ख्याल है कि हमें डराएंगे या आप हमें मारेंगे, हमारे ऊपर केसेस बनाएंगे, हमें जेलों में डालेंगे? डाल दें। लेकिन इन्होंने ये जो हमारे पीछे ये लॉयर्स खड़ी हुई हैं ख़वातीन, ये 17 लोगों को इन्होंने एक वैन के अंदर बंद किया। मर्दों ने उठा के वो एक लड़की मुंह पे इनके थप्पड़ मार रहे थे। यहाँ पे कई हमारे यहाँ पे वहाँ पे सहाफ़ी खड़े थे। मैं यकीन करती हूँ कि इन्होंने देखा होगा कि क्योंकि हम देख रहे थे कि इन्होंने औरतों को ना दुपट्टे की लिहाज 9 मई से शुरू हुआ। क्या ख्याल है हम ये इजाज़त दे देंगे कि ये पाकिस्तान के अंदर होता रहे? ये हमारा मुल्क नहीं है क्या? ये किसी सिर्फ बदमाशों का मुल्क है? हम नहीं बर्दाश्त करेंगे ये चीज़ें। ये इन्होंने लड़कियों को मारा है, इन्होंने वैन में उनको उठा के फेंका है, के साथ और एक ही वैन के अंदर मर्द औरतें सारी बंद की हैं। 17 लोग उस वैन के अंदर बंद थे। हमें उन्होंने पांच वकील थे। 4 वकीलों को उठाया। वैसे तो सबके साथ इन्होंने वकीलों के साथ बदतमीजी की। आप बालों से घसीटा है औरतों को। औरतें उतनी बड़ी बदमाशी कर रही थी, वो औरत बेशर्मों की तरह हमें घसीटा है, हमें घसीट के लेके गई है, हमें वैन के अंदर फेंका इन्होंने। हाँ, तो उसके बाद आप मुझे बताएं कि ये आपका ख्याल है ये हमें ये करके ये लोगों को, पाकिस्तानियों को डराएंगे? ये आप डराने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आपने ये किया, इमरान खान की आवाज़ ना निकले। हमारा ये मुल्क है, मैं आपको बता देती हूँ, हम बचपन हमने सारा गुजारा है जिसमें हमारे वालिद हमें फ़ख्र से बताते थे कि जिस दिन कायद आज़म ने पाकिस्तान की रेजोल्यूशन पास की तो मैं उधर मौजूद था। हमारी वालदा, हमारी खालाएँ, हमारी जो पुप्पियाँ थी वो कहती थी हम एहतजाज में जाते थे पाकिस्तान की आज़ादी के लिए। हमारे बड़ों से हमने ये सुना हुआ है कि हम एहतजाज में जाते थे, हमें लाठियाँ भी पड़ी हुई हैं।
ہم بڑا ان کے اوپر فخر کرتے تھے. آج پاکستان کا یہ عالم ہو گیا ہے, ہم پاکستانی نہیں ہیں, آپ اس کو پارٹی بنا دیتے ہو. کیا ہم پاکستانی نہیں ہیں؟ ہم گھر سے عورتیں نکلی تھیں, سارا دن ہمیں اٹیک ہوتا ہے. میرے اوپر 11 دفعہ انہوں نے نکالی ہے وہ کیا اریسٹ وارنٹ. ہم نے کہا ہوا ہے میری پراپرٹی کو کہہ رہے ہیں کہ ساری کو جوڑ دو, کیا کہتے ہیں اس کو, اٹیچ کر لو. کس لیے؟ کیونکہ میں عمران خان کا ہم پیغام لے کر آئے تھے. میری بات سنیں, عمران خان یہاں 80% لوگوں کی نمائندگی کا مطلب ہے 80% سے 85% لوگ پاکستان کے کہتے ہیں عمران خان آئے گا اور پاکستان کو صحیح راستے پہ لگائے گا. اس کا مطلب انشاءاللہ یہی لوگ دعائیں کرتے ہیں. آج اگر ہم محفوظ ہیں اور عمران خان محفوظ ہے اور پاکستانی محفوظ ہیں, کیونکہ لوگ دعائیں کر رہے ہیں. لوگ اتنی دعائیں کرتے ہیں کہ پاکستان کے لیے, کیوں عمران خان کے لیے دعائیں کر رہے ہیں؟ وہ اس لیے دعائیں کر رہے ہیں کیونکہ وہ لیڈرشپ کس کو کہتے ہیں کہ وہ ہماری دل کی آواز ہے. 2.5 سال سے وہ جیل کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. وہ کیوں جیل کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں؟ ان کو تو پہلے دن 4 اگست کو ان کو آفر آئی تھی. لوگ آئے تھے ان کے گھر 4 اگست, ایک دن ان کی اریسٹ سے پہلے ان کو آ کے کہا گیا تھا آپ کو ہم سیف پیسج دیتے ہیں, آپ ملک چھوڑ کے لنڈن کئی ملک میں جانا چاہتے ہیں آپ چلے جائیں. عمران خان نے کیوں انکار کیا تھا؟ انہوں نے کہا تھا جو میرے پر کیسز ہیں میں ان کا سامنا کروں گا, میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا. میں ہر کیس کا 300 کیسز کا عمران خان نے سامنا کیا 2.5 سال میں. اگر وہ مجرم ہوتے, کہتے اگر میں چور ہوتا تو میں یہ ملک چھوڑ کے چلا جاتا. جب میں نے کچھ نہیں کیا, میں ان کا سامنا کروں گا. آپ نے دیکھا ہے جیل میں بیٹھ کے 450-500 دن ان کی ٹرائل چلی ہیں. ایک دفعہ کوئی جو صحافی بھی جیل میں گیا ہوگا یا کوئی بھی جیل میں گیا ہوگا, وٹنسز ہیں جو کہتے ہیں آج تک عمران نے کچھ نہیں ان کو کہا, کہ نہ پولیس والوں کو نہ جج کو. وہ ڈیمانڈ بھی کرتے ہیں میری کتابیں دے دو یا میرے بچوں سے بات کرا دو. یہ اس کے علاوہ عمران خان کی کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے. تو آپ نے ایک صبر, ایک انسان جو آپ کے ملک کے لیے قربانی دے رہا ہے, وہ اپنے ملک کے لوگوں کے لیے قربانی دے رہا ہے, وہ آپ اس کو سیاست کہتے ہیں. میں کہتی ہوں کہ ہم جب ان کو دیکھتے ہیں نا, ہم کہتے ہیں کہ ہم کچھ بھی نہیں ہیں. ہم ان کی ہمت کو اور حوصلے کو دیکھتے ہیں, ہم اسے انسپائر ہوتے ہیں, لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے کچھ بھی نہیں کیا. عمران خان کے جو آخری جو انہوں نے بات کہہ کے میری بہن کو بھیجا تھا, انہوں نے کہا تھا اب وقت آ گیا, کیا کہا تھا کہ ذہنی طور پہ ساری قوم تیار ہو جائے. اچھا بولو. ہاں, انہوں نے کہا کہ اب میں اپنی قوم کو پیغام دیتا ہوں کہ اپنے آپ کو ذہنی طور پہ تیار کر لے کہ اب وقت ہے یا اپنے آپ کو آزادی یا موت. یعنی یہ اپنے آپ کو پہلے خود قوم اپنے آپ کو تیار کرے کہ آگے اب اور کوئی چوائس نہیں رہے گی. اور اب نظر آ رہا ہے, اب کل تو ہمیں ایکچولی وہ تصویر نظر آئی ہے کہ اب کوئی چوائس نہیں ہے. اور جو میری بہن کے ساتھ ہم رات کو ان کو ہاسپٹل لے کے گئے, 1 سال پہلے ان کا بازو ٹوٹا تھا, اور جس طرح وہ عورتیں جانوروں کی طرح ان کو گھسیٹ رہی تھیں سڑک کے اوپر, اور کتنی مشکل سے اگر ہم نہ چھڑواتے, اگر نہ لٹرلی کس طرح ہم نے اندر گھس کے ان کو چھڑوایا, اور یہ ان کو ہوش نہیں تھی. اس لیے یہ آپ کو نہیں بتا سکتی کہ ان کے ساتھ کیا ہوا تھا, کیونکہ ہمیں ان کو اٹھانا مشکل ہو گیا تھا, کیونکہ یہ بے ہوش میں نہیں تھی. اور ان کو اگر پوچھیں تو ان کو یاد نہیں ہے, ان کو صرف آواز آ رہی تھی نادیہ خٹک کی, کیونکہ یہ ان کو دوسری طرف سے روک رہی تھیں. تو اس لیے یہ کہتی ہیں مجھے یاد کچھ نہیں ہے. لیکن یہ اتنی ہمت سے, ان کا بیٹا 10 سال کی قید میں ہے, ان کا بھائی قید میں ہے, لیکن یہ جتنی ہمت کر کے کل جب یہ ہنس رہی تھی, میں ان کو کہہ رہی تھی کہتی تو کوئی بات نہیں اگر ہو گیا. میں ان کی ہمت کو میں دیکھتی ہوں اور اپنے بھائی کی ہمت کو دیکھتی ہوں. ہم نے اگر عمران خان نے کہہ دیا ہے کہ لبرٹی یا ڈیتھ, آزادی یا موت, تو آج ہماری بہنوں کو دیکھ لیں. آج ہم کہیں گے, ہم اپنے ملک کی آزادی کے لیے پاکستانی ہونے کے ناطے, جو یہاں سارا دن آپ کہتے ہیں جی یہ چیئرمین بننا چاہتے ہیں, یہ کچھ بھی نہیں ہمیں چاہیے. ہم اڈیالہ جیل میں اکیلے بیٹھنے کو تیار ہیں. ہم تو ساروں کو روک رہے تھے کہ اب ہم ان کی منتیں کر رہے تھے سارے یہاں سے چلے جاؤ. ہم یہ ایک صحافی جو یہاں ہمارے جو جرنلسٹ ہیں, ان کو کہتے ہیں یہاں سے بھاگ جاؤ, تمہارے فون لے لیں گے. تو اس لیے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اکیلے بیٹھیں گے اڈیالہ کے باہر, اپنے بھائی کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے.
ہم اپنے بھائی کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے, مار دو گے ہم مرنے کو تیار ہیں, لیکن ہم اپنے بھائی کے لیے بیٹھیں گے باہر. یہ جو انہوں نے کہا ہے, نہ ہمیں غلامی قبول ہے اس ملک میں, یہ ہمارا ملک ہے, یہ آکوپائڈ پاکستان نہیں ہے, یہ ہمارا ملک ہے, ہمارا حق ہے اس کے اوپر, ہر پاکستانی کا حق ہے اس کے اوپر, یہ سیاست نہیں ہے, یہ ہمارا ملک ہے. یہاں ظلم ہوگا ہم اس کے خلاف کھڑے ہوں گے, ہم بولیں گے, اور ہم جو ظلم کرے گا اس کا بھی نام لیں گے. اور ہم تینوں جو بہنیں ہیں, ہم صرف اپنی ذمہ داری لے رہے ہیں کہ ہم اڈیالہ کے باہر بالکل بیٹھیں گے, ہم وہاں سے نہیں ہلیں گے, ہماری ملاقات کرائیں گے, عمران خان کو یہ آئسولیٹ نہیں کریں گے. ہاں, اور کیوں دیکھیں دوسرا, میری بہن کچھ کہنا چاہتی ہے, بولو. صرف یہ کہ اب 2 ہفتے سے بند ہے. دیکھیں ہم نے کل ان کو ریکویسٹ کیا کہ دیکھیں آپ ہمیں ایک کو جانے دیں, ہم ان کو دیکھ لیں. ہمیں نہیں پتہ خان صاحب کے ساتھ اندر کیا کر رہے ہیں, ہم ان کو بالکل, ہمیں ان پہ اعتبار نہیں ہے. ہم نے ان سے کل بہت ریکویسٹ کی, ہم نے کہا ہم چلے جائیں گے, ایک کو جانے دو, ہم سب کو دیکھائیں, ہمیں تسلی ہو جائے کہ وہ ٹھیک ہے. جو اگر ان کا بند, یہ بدنیت لوگ ہیں, یہ کسی حد تک جا سکتے ہیں. خان صاحب نے جیسے کہا تھا کہ ذہنی مریض ہے, اور ہم بھی کسی حد تک جائیں گے. یہ ہم کسی حد تک جائیں گے, یہ مارنا ہے مار دیں, جیل میں ڈال دیں, مگر ہم ان کو کچھ نہیں کرنے دیں جو خان صاحب کے ساتھ کر رہے ہیں. ہم اکیلے کافی ہیں انشاءاللہ تعالی. اللہ ہمارے ساتھ ہے, ہم حق کے لیے کھڑے ہیں, اللہ ہمارے ساتھ ہے, کوئی فرق نہیں پڑتا.